برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے رمضان المکفر کہا، یعنی گناہوں کے مٹانے والا مہینہ، گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ۔ اور اس کا پہلا عشرہ ہے، آنے والا عشرہ، دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر گناہ کے بوجھ نہیں ہوتے، ان کے لیے تو اللہ پاک شروع ہی سے رمضان المبارک کے مہینے کو رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اسی کو اولہ رحمت کہا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ بھی ہوتے، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہوں کا کچھ نہ کچھ بوجھ ہوتا ہے، تو ایسوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما کر رمضان کے روزوں کی برکت سے ان کے گناہ اور خطا کو معاف کر دیتے ہیں اور ان پر رحمتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سراپا گنہگار ہیں، نیکی نام کی کوئی چیز ہی ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آیا کہ اور مزید کچھ حصے جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے نزول اور رمضان کی برکت سے ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی کو اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ، وآخرہ عتق من النیران فرمایا کہ رمضان کا پہلا حصہ جو ہے یہ رحمت والا ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے اور رمضان کا تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی اور نجات کا ہے۔ حسب استعداد اللہ کی رحمتوں کے لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شمار فرمائے جنہوں نے رمضان کی قدردانی کی اور صحیح طریقے سے اعمال بجا لائے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا۔ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 12 مہینوں میں رمضان ہی کے مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو کیوں نازل فرمایا؟ تو دوستو اصل بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ اور خاص قسم کا مناسبت ہے اور ربط اور تعلق ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسی مہینے کے اندر آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے اس کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی۔ اس کے بعد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے
وہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو زبور اترا تو رمضان المبارک کی 12 تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انجیل اترا تو رمضان المبارک کی 18 تاریخ علماء نے لکھی ہے۔ اسی طرح ساری کائنات کے سردار آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب کے سب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئیں، صحیفے بھی، قرآن کریم بھی۔ تو ایک خاص مناسبت رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ آسمانی کتابوں کو ہوا۔ تو چاہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہوں یا آسمانی کتابوں میں قرآن کریم ہوں، ان دونوں عمل کو جیسے ہی اللہ کے بندے کرتے ہیں اللہ کی خاص قسم کی رحمت کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے اوپر روزوں کے عمل کے بجا لانے کی وجہ سے اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ان کے اوپر خاص قسم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ رحمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے جب تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے تب تک اللہ کی خاص رحمت کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے وہ جب تک روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس وقت اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی، اور بندہ ان رحمتوں کا مستحق ہوتا رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے اوپر بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور روزہ رکھنے والے کے اوپر بھی اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصوم جنۃ، کہ یہ روزہ جو ہے ڈھال ہے گناہوں سے بچانے کے واسطے۔ بندہ جب تک اللہ کے اس حکم کو یعنی روزے کے عمل کو بجا لاتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ اسی کو قرآن کی زبان میں لعلکم تتقون کہا گیا کہ روزہ رکھنے والا تقوی گزار ہوتا ہے، اور جب تقوی اس کے اندر آتا ہے تو اللہ پاک اس تقوی کی برکت سے ان کو گناہوں سے بچاتے رہتے ہیں۔ بہت سارے گناہ سے وہ بچتا رہتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ عام طور پر جو غیر رمضان میں جن جن گناہوں کے اندر وہ ملوث ہوا کرتے تھے، رمضان المبارک کے اندر وہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خاص رحمت روزہ رکھنے والے کے اوپر حالت روزہ میں نازل ہوتی رہتی ہے۔ یوں تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا نازل ہونا عام ہے، چاہے وہ رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ دو خاص عمل ایسے ہیں کہ جب تک بندہ کرتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جب تراویح پڑھی جاتی ہے تو پڑھتا تو ایک آدمی ہے لیکن سننے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ پڑھنے والا جیسے قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان میں سے تعبیر کرتا ہے، دوستو ایسا ہی جو ہے سننے والوں کے ذہن و دماغ کے اندر الفاظ اترتے رہتے ہیں۔ تو گویا قاری پڑھتا رہتا ہے اور سامع سنتے ہوئے بھی
سماعت بھی کرتا ہے اور قرات بھی ہوتی رہتی ہے ان کی، تو اللہ کی خاص رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کا حقدار بنائے۔ اسی لیے روزہ اور قرآن پاک جو ہے ان کو سفارشی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن بندے کے لیے سفارشی بن کر سامنے آئیں گے۔ قیامت کی ہولناکی کا اندازہ تو ان لوگوں کو ہوگا جو اس عنوان کے اوپر مطالعہ کیے ہوئے ہیں یا قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ یہاں پر ایک جھلک بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب ایک زلزلہ آئے گا جس کی کیفیت ہوگی کہ آپ دیکھو گے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی اپنے حال کے بارے میں پریشان ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اور اتنی پریشانی کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے کہ پسینے کے اندر شرابور ہو جائیں گے۔ مستقل ایک عنوان ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو۔ تو فرمایا ایسا وقت جب آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اس وقت جو ہے رمضان کے یہ روزے ان کے لیے سفارش کا کام دیں گے، اور قرآن کریم جو ہے ان کے لیے سفارش کرے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا یشفعان للعبد، کہ یہ دونوں کے دونوں سفارشی بن کر سامنے آئیں گے۔ یقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام، کہ چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے پاک پروردگار، میں نے ان کو دن بھر کھانے پینے اور ان کی بیوی جو ان کے اوپر حلال تھی ان سے جماع کرنے سے رو کے رکھا تھا، لہٰذا آج ان کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور اسی طرح قرآن کہے گا کہ اے پاک پروردگار، میں نے ان کی نیندیں حرام کر دی تھیں کہ جاگ کر راتوں کو مجھے اس نے پڑھا، میری تلاوت کی، لہٰذا میں آج ان کے لیے سفارشی بن کر آیا ہوں، میری سفارش ان کے حق میں قبول فرمائی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ دونوں کے دونوں جو ہے کل قیامت کے دن سفارشی بن کے سامنے آئیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کے درمیان یعنی رمضان المبارک کے مہینے اور قرآن کے درمیان ایک خاص قسم کی مناسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا تعلق رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے سارے آسمانی کتابیں اور سارے صحیفے جو ہیں رمضان المبارک ہی کے اندر نازل فرمائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ روزہ کو نہ چھوڑو، رمضان کے روزوں کو رکھو۔ اللہ نے رمضان کے روزوں کے رکھنے کا حکم دیا کہ تاکہ بندہ اللہ کا قریبی بن جائے، اور اس میں تشبہ بالحق بھی ہے، اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، اللہ بھوک اور پیاس سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن بندہ کھاتا اور پیتا ہے، وقت کے اوپر اسے کھانا بھی چاہیے، اسے پانی بھی چاہیے۔ تو دوستو بزرگوں، جب رمضان آتا ہے، رمضان کے روزوں کو جب رکھتا ہے بندہ تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اور پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور بہت ساری حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے جو عام دنوں کے اندر ان کے لیے حلال تھی، رمضان کے مہینے میں حرام ہو جاتی۔ تو گویا تشبہ بالحق یعنی حق کے ساتھ مشابہت ہے کہ اللہ جس طرح کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ کی اس صفت کی مشابہت کرتے ہوئے بندہ بھی کھانا چھوڑ دیا، بندے نے پینا بھی چھوڑ دیا۔
اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی حکم دیا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر سراپا ہدایت ہے، ھدی للعالمین، اللہ نے سارے جہان کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اسے، اور اس کے اندر شفا رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن ایسی کتاب نہیں جس کو طاق کے اوپر رکھ دیا جائے، شو بنایا جائے اور لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے گھر کے اندر قرآن ہے، اور قرآن رکھ کر یہ خیال کرنا کہ یہ برکت کی چیز ہے، گھر میں صرف رکھ دینے کی وجہ سے برکت آ جائے گی، تو یہ خام خیالی ہے اور یہ بیہودہ خیال ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قرآن رکھنے کے لیے نہیں بلکہ پڑھنے کے لیے ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، یا تبارک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، کہ کلام اللہ سے برکت حاصل کرو، اس کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سے نکل کر آیا، اللہ پاک سے نکل کر آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اس کلام کو پڑھا، پھر حضرت جبرائیل امین کے سپرد کیا، تو حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا کام انجام دیا۔ تو یہ تلاوت کرنے کا جو حکم دیا ہے اللہ نے فرشتوں کو نہیں بلکہ انسان کو دیا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اللہ نے ساری کتاب رمضان میں نازل فرما کر اس مہینے کے ساتھ مشابہت کو بیان، مناسبت کو بتانا چاہا ہے، تو اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ تلاوت کا جو حکم ہے وہ کسے دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو دیا گیا، فرشتوں کو نہیں دیا گیا۔ فرشتوں میں صرف ایک ہی فرشتہ جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل امین، اسی کو صرف جو کہ کلام اللہ کو اللہ کے نبی تک پہنچانا تھا، اس لیے ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس کی تلاوت کی، لیکن دیگر فرشتے اس سعادت سے محروم رہے۔ لیکن انسان خوش نصیب ہے، اللہ کا بندہ جو ہے یہ خوش نصیب ہے کہ تلاوت کی ذمہ داری کا حکم جو دیا ہے وہ صرف اللہ نے اپنے بندوں کو دیا کہ تلاوت تم کرو، تمہیں یہ سعادت حاصل ہے۔ اسی لیے کہا کہ بندہ اگر صحیح معنی میں اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے حکموں کو بجا لائے گا تو اعمال کے بجا لانے کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو فرمایا کہ جہاں اعمال کے کرنے کا حکم ہے وہاں گناہوں سے چھوڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ آدمی حالت روزہ کے اندر گناہوں کو چھوڑے، گناہوں کو چھوڑے گا تب ہی روزے کا مزہ آئے گا، گناہوں کو چھوڑے گا جب ہی تلاوت کا مزہ آئے گا، گناہوں کو چھوڑے گا جب بھی تراویح میں کھڑے ہونے میں لطف حاصل ہوگا۔ تو آدمی کو گناہ بھی چھوڑنا چاہیے۔ ہم لوگ کبھی جانے کبھی انجانے میں گناہ کر لیتے، انجانے میں کر لے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، لیکن جو جان کر گناہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں پھر بھی گناہ کر رہا ہے، تو یہ سینہ زوری ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ان کو، کہ صبح سے شام تک بھوکا رہا، بس یہی کام کیا اس نے، صبح سے شام تک پیاسا رہا، پیاس کی حالت میں گزار دیا، لیکن روزے کا جو ثواب تھا، روزے کی جو برکت تھی اس سے وہ محروم ہو گیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ بہت سے رات کے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ رات کو قیام کرتے ہیں، نیند جاگتے ہیں، لیکن صرف وہ اپنی نیند کو خراب کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا، اس لیے کہ جیسا کھڑا ہونے کا حق ہے اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح سے وہ کھڑا نہیں ہوا، بلکہ یہ بھی کرتا رہا اور گناہ بھی کرتا رہا۔ اسی لیے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتا،
تو اس کو جو ہے اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں کہ وہ دن بھر بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ جھوٹ بولنے سے دوستو بزرگوں روزہ بھی خراب ہوتا ہے، اعمال بھی خراب ہوتا ہے۔ غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، چغلی کرنے سے ساری برائیاں ایسی ہیں جن کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کی جو رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، بندہ اس رحمت سے فائدہ اٹھائے۔ اس کی مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ایسا ہے کہ ہر سال آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے۔ اس سال بھی آیا اور چلا بھی جائے گا، آئندہ بھی آئے گا پھر چلا جائے گا۔ لیکن ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، جیسا تھے آج بھی ویسا ہی ہے۔ رمضان کے اثرات ہمارے اوپر مرتب نہیں ہوتے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ تو دوستو بزرگوں، رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، رمضان کے نفع کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے گنہگار پہلے تھے ایسے گنہگار آج بھی ہیں۔ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے تھے، آج بھی غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کا حق ہڑپ کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، ناانصافیاں ظلم و ستم ڈھالتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسا شخص رمضان سے کہاں فائدہ اٹھا سکتا؟ اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک آسمان سے رحمت کی بارش برساتے، جب حرارت بڑھ جاتی ہے، گرمی کے اندر شدت آ جاتی ہے، مخلوق تڑپنے لگتی ہے، پیاس کے مارے، پیاس کی شدت کے مارے لوگوں کی، جانوروں کی، چرند پرندوں کی حالت خراب ہوتی ہے، اللہ کو رحم آتا ہے تو اللہ پاک رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ اس روئے زمین پر بارش ہر جگہ یکساں پڑتی ہے، لیکن زمین کے ہر حصے کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پہاڑ پر بھی بارش پڑتی ہے اور مسجد میں کے اندر بھی بارش پڑتی ہے، مسجد کے باہر بھی، دائیں بائیں، سامنے پیچھے، ہر طرف، اونچی جگہ پر، نیچی جگہ پر، پتھروں پر، ہر جگہ بارش پڑتی ہے، لیکن اس کا فائدہ زمین کا ہر حصہ نہیں اٹھا سکتا۔ پہاڑ پر گرتے ہی پانی پورا بہہ کر باہر آ جاتا ہے، یا اونچی جگہ ہے تو وہاں سے پانی سرک کر نیچی ڈھلان کی طرف پانی چلا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ پانی صرف وہیں جمع ہوتا ہے جہاں تھوڑا ڈوغن ہے، گڑھا ہے، یا تالاب ہے، ندی ہے یا نالے ہیں، تو وہاں پانی پہنچتا ہے، پانی وہاں جمع ہوتا ہے۔ اور زمین کے بعض حصوں کے اندر جہاں کھیتیاں ہوتی ہیں وہاں کھیتی فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ہر حصے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ کے بندے تو سب ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول تو یکساں ہوتا ہے، جس طرح بارش کے قطرے زمین کے ہر حصے پر یکساں پڑتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی اسی طرح ہر ایک کے اوپر یکساں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال بد کی وجہ سے ہر آدمی کی صلاحیت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ان یکساں رحمتوں کو قبول کر سکے۔ اس لیے بعض لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں رمضان سے کہ گناہ کو مکمل چھوڑ دیتے ہیں، مکمل اعمال سے جڑ جاتے ہیں، تو ان کو اللہ کی رحمتوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ بعض لوگ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کا کام کرتے ہیں کہ چلو گناہ بھی کر لیں گے، نیکی کا کام بھی کر لیں گے، تجارت بھی کر لیں گے، جھوٹ بھی اس کے اندر بول لیں گے،
اس طرح کی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں سے یہ کم نفع اٹھا پائے گا رمضان کے مہینے کے اندر، اور بعض وہ ہیں کہ جو سراپا گنہگار تھے اور اس مہینے کے اندر بھی گنہگار ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو رمضان کی رحمت کا ایک شوشہ یعنی بارش کے قطرے کے مانند میں بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو دوستو، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابیں اور صحیفوں کا نازل فرمایا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے اور آسمانی کتابوں میں خاص قسم کی نسبت ہے۔ اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنے گناہ سے معافی چاہو، رمضان کی عظمت اور اس کی قدردانی کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک جیسے کہ جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اسی طرح جنت کے دروازے کو کھول دیے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ اپنی رحمت اور برکت سے جو ہے جنت نصیب فرمائے گی۔ تو دوستو بزرگو، اس کو ہلکے پن میں مت لیجیے۔ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر جا رہا ہے، پہلا عشرہ شروع ہوا اور بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ جیسے ہی ختم ہوگا دوسرا بھی شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر تیسرا عشرہ جو ہے شروع ہوگا اور پھر ختم ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان آ بھی رہا ہے اور چلے بھی جائے گا، لیکن فائدہ ہم پورا اگر اٹھانا چاہیں تو اپنے آپ کو تیار کریں، بہت کم وقت بچا ہے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں، اللہ پاک قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی ہم سب کو موقع عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔